بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے اصحاب کہف، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا بیان کیا ہے۔ 3 صدی عیسوی میں روم میں دقیانوس نام کا ایک مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کیا اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی زمانے میں چند نوجوانوں نے بت پرستی چھوڑ کر توحید کو قبول کیا۔ ان کو بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے دین پر قائم ہو جائیں ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لے لی۔ ان لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں اپنی قدرت سے جگایا۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے جگایا۔ ان میں سے ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے لے کر کھانا خریدنے کے لیے شہر میں گیا تو لوگوں کو ان نوجوانوں کے حالات کا پتہ چلا۔ اب ملک کے حالات بدل چکے تھے۔ اس وقت بادشاہ ایمان والا تھا، مگر اس زمانے میں ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا۔ لوگ فتنہ میں پڑ رہے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے لوگ واپس آنے پر ہر کسی کو یقین ہو گیا کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہی اللہ ہمیں دوبارہ ماریں گے، اس کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے۔ لوگوں کا ایک دفعہ پھر اس بات پر ایمان اور یقین بڑھ گیا۔ ایک تو بات سنیں، سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے۔ موجودہ دور میں حفاظت کا سب سے بڑا نسخہ، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں سے نور اٹھاتے ہیں جو فرشتوں کے کعبہ، ہمارے جیسے خانہ کعبہ فرشتے، اس کے اوپر فرشتوں کے لیے کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں کے فرشتوں تک جا کر اس کا نور پہنچتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں۔ پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے والے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے معمول بنا کہ جمعہ کے دن ہم نے سورہ کہف پڑھنی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے جو رشتہ دار دوست ہیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ جمعہ کے دن اہتمام سے بیٹھ کر سورہ کہف پڑھنا۔ 15 پارے کے آدھے میں سورہ کہف۔ اچھا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیت یا آخری 10 آیت یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھیں گے۔ فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے جب دجال کے فتنے سے سورہ کہف کے پڑھنے سے حفاظت ہو جائے گی تو دنیا کے فتنے تو انتہائی معمولی چیز ہیں۔ اور تیسری بات کہ قرآن کے اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو اللہ زندہ کرتے ہیں، جب انسان کا وجود بھی نہیں ہوتا پیدا کرتے ہیں، وہی اللہ موت دینے پر بھی قادر ہیں اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہیں۔ تیسری بات کہ اصحاب کہف نے جب اپنے دوست کو شہر بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا ازکا طعامن، دیکھو حلال چیز لے کر آنا۔ تو ایک مومن کی شان کیا ہے؟ ہمیشہ حلال کی تلاش کرنا۔ 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال بعد اٹھے تو سب سے پہلے حلال کی اور پاکیزہ رزق کا کہا، کیونکہ حرام کھانے سے ہر چیز میں بے برکتی آ جاتی ہے اور حرام کا اثر ایسے اندر ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سے برائیوں کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں برا کام کر رہا ہوں یا صحیح کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی سبق ہمیں دیا، حلال کھاؤ گے اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حلال کی برکت سے اللہ ہر شرارت، ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور تیسری بات، اصحاب کہف سے زیادہ ولی کوئی نہیں ہے۔ اصحاب کہف سے زیادہ ولی کوئی نہیں۔ کیوں بھلا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہا کہ وہ نوجوان تھے اور وہ ڈٹ گئے حکومت وقت کے سامنے۔ 309 سال زندہ تھے، مرے ہوئے نہیں تھے، تو انہیں دنیا کا پتہ نہیں چلا۔
309 سال زندہ ولی سوتے رہیں تو باہر والوں کی نہیں سن سکتے، جو دنیا سے چلے جائیں وہ کیسے سنیں گے بھائیوں؟ ٹھیک ہے، تو سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک فرض کے بارے میں، اپنے رزق کے لیے حلال پیشہ اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق اور اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا یہ بھی فرض ہے۔ ایسا ایک بات سمجھیں، ہم میں سے بعض لوگوں کے دل میں کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، آسمان سے میرے لیے کوئی چیز آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ اسباب اختیار کرنا، کوئی بھی کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، اس کے لیے مناسب اور جائز اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ اسباب کو چھوڑ دینا یہ زندگیت اور دہریت ہے کہ ایک بندہ پڑھ کے میں چلا کاٹوں گا روزی مجھے اللہ دیں گے، بھائی ٹھیک ہے روزی اللہ ہی نے دینی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، جائز ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا، یہ بات سمجھیں۔ اس سے بیمار ہو جاؤں، ہمارا یقین اللہ شفا دیتے ہیں لیکن ہم نے مناسب ذریعے اختیار کر، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، دوائی بھی لینی ہے، دوائی لینے کے بعد پھر توکل کیا ہوگا کہ دوائی میں نے لے لی ہے، سبب اختیار کر لیا، لیکن دوائیوں کے باوجود کئی لوگ مر جاتے ہیں، دوائیاں ہونے کے باوجود لوگ مر جاتے ہیں، لہذا شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کام کے لیے مناسب اور جائز اسباب لازماً اختیار کرنے ہیں، یہ سنت اور یہی طریقہ ہے۔ اور پھر اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے جائز ذرائع اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو اس کو ادھر سے بلا کون ہے، آپ ایک سنت کے بارے میں عیادت کرنے کا سنت طریقہ، یعنی مریض کو کیسے دیکھنے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی مکمل عیادت یہ ہے اگر مریض کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ عیادت کے جو آداب ہیں نا، شریعت نے ہمیں ایک چیز کے آداب بتائے ہیں، کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو اس کے حال کی رعایت رکھنا لازمی ہے۔ مثلا ڈاکٹر نے ملنے سے منع کر دیا، لاحقین سے پوچھ لیں جب مناسب ہو تب مل لیں، ورنہ ضروری نہیں کہ میرے حاضری ہاسپٹل میں ہی لگے، وہ ٹھیک ہو جائے میں آ کر ملوں گا اس سے، ورنہ اپنی جگہ بیٹھ کر میں نے اس سے دعا کر دینی ہے۔ دوسری بات، جب بھی مریض کو دیکھنے جائیں تو آپ نے لازماً اس کے حالات کی رعایت رکھنی ہے، اس کو باتیں نہیں ماننا، ہم زبردستی باتیں کرنا شروع کر دیں، مطلب اچھے ہاسپٹل میں داخل ہے، وہ فلاں بندہ تھا نا فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے اسے شفا ہوئی، کیونکہ ہم خود ڈاکٹر بھی ہیں، ہم خود مفتی بھی ہیں، ہم خود انجینئر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری بات کہ ہمارا ایک غلط معمول بنا ہوا ہے، مثلا ایک بندہ ہے اس کی ڈائبٹیز ہائی ہے، شوگر ہائی ہے اس کی، اب میں کیا کروں گا بازار سے 150-150 روپے والے جوس کے بڑے بڑے ڈبے لے جاؤں، یہ نہ پیے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا مرے ہوئے کو مارے شامدار، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم کیا کریں، زبردستی بندہ پہلے شوگر کا مریض ہے، اس کا بی پی آئی ہونا، میں گھر سے یخنی بنا کر لے جاؤں گا، خوب نمک ڈال کر، یہ پینی ہے سر ٹھیک کریں گے آپ کو، پر ان چیزوں کی رعایت رکھنی ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے مریض کی حالت جو ہے نا نازک ہوتی ہے، اس کے لاحقین بھی تنگ ہوتے ہیں، کیوں؟ بندوں کا رش ہو جائے نا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں میں سے ایک بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، وہ بیمار ہوئے نا تو کچھ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے۔ اب جیسے ہماری حالت ہوتی ہے، نواز شریف نہیں ٹھیک، عمران خان نہیں ٹھیک، بے نظیر نہیں ٹھیک، پیپل پارٹی نہیں تھی، دنیا جہان کی باتیں کر دی، مہنگائی ہو گئی ہے، پہلے یہ تھا وہ تھا، ساری رائے کا اظہار کیا، کافی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے، جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کہ اللہ لوگوں کو مریضوں کے دیکھنے کے آداب سکھا دے، اللہ لوگوں کو مریضوں کے دیکھنے کے آداب سکھا دے۔ ان میں سے ایک اچھا پھر بھی انہیں نہیں سمجھ آئی، جب اٹھنے لگے تو زیادہ ہی سیانا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں خدائی فوجدار قسم کے خیر خواہ ہوتے ہیں نا، ایک ویسا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت اندر سے کنڈی لگا دینا، انہوں نے کہا نہیں باہر سے کنڈی لگا جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اندر کوئی مریض ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی مکمل عیادت یہ اگر ممکن ہو اور مناسب ہو تب، مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھے اور پوچھے طبیعت کیسی ہے، ورنہ دور سے پوچھ لیں۔ ایک گناہ کے بارے میں چغلیاں کھانا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے ہیں اور دوستوں میں تفریق اور جدائیاں ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ نساء آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کے مال کو ان کو دیتے رہا کرو، یعنی یتیموں کا مال ان کو دینا ہے، اگر چھوٹے ہیں تو اس کی حفاظت کرنی، جب بڑے ہو جائیں بالغ ہو جائیں جب انہیں دینا ہے، اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو۔ مثلا بچے یتیم تھے، میں ان کا سرپرست تھا، میں نے دیکھا کہ 2 پلاٹ تھے ایک جیسے تھے، اگلا پلاٹ میں نے رکھ لیا، کارنر پلاٹ میں نے رکھ لیا، پچھلا ان کو دے دیا، یہ خیانت ہے، ٹھیک ہے، یہ خیانت۔ اسی طرح اعلیٰ عادل کے آس باقی ساری چیزیں، اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مثلا ایک جگہ اکٹھا خرچہ کرنا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ جتنا مناسب ہے وہی ان سے لیں۔ جب بڑے جو نے بتائیں کہ فلاں جگہ ضروری تھا کہ ہم اکٹھا کام تھا تو میں نے یہ مال خرچ کیا ہے، یہ نہیں کہ جہاں اپنا مال بچا کر دوسرے کا خرچ کر دینا، خصوصاً یتیموں کا مال اگر ہمارے زیر سایہ ہو تو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل ہمارا فوت کی ہوئی تھی نا، تو وجہ اور کیس کی والدہ کی مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اغفر مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا واكسر عريانا وداوي جرحانا واغفر موتانا واغفر موتانا واغفر موتانا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، رب ارحم والدينا كما ربيانا صغارا برحمتك يا ارحم الراحمين۔